بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میرے پیارے دوستو، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے چند معجزے بیان کروں گی۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ لوگ انسپریشنل اسلام کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو میری آپ لوگوں سے التماس ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکے۔ حضرت ابو بکر صدیق بن قحافہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریشیوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر میدان میں جا کر ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے، اور آپ نے اپنی تلوار کو اس درخت کی شاخ سے لٹکا دیا۔ اچانک ایک یہودی اعرابی نے وہ تلوار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی، تو فوراً اس درخت کی شاخ نے اس یہودی کو ایسا مارا کہ اس کا مغز اس کے منہ سے نکل گیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مالک بن انس کی والدہ کو ایک گھی کا مٹکا عنایت کیا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ اس مٹکے سے تقریباً 45 برس تک گھی نکلتا رہا، لیکن وہ کبھی خالی نہ ہوا، مگر ایک دن وہ مٹکا گرنے سے ٹوٹ گیا اور اس سے گھی نکلنا ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں پتھر بھی کہا کرتے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جب کسی سنگریزے کو اپنے ہاتھ میں آپ اٹھاتے تو وہ بھی تسبیح پڑھنے لگتا۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ستون پر ٹیک لگا کر خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ چند روز کے بعد آپ کے صحابہ نے آپ کے لیے ایک ممبر تیار کروا دیا، تو آپ اس پر کھڑے ہو کر خطبہ فرمایا کرتے تھے۔ تو اس وقت اس ستون نے گریہ زاری کی اور رونے لگا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت کی برکت سے وہ محروم ہو گیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ستون کے پاس گئے اور بات کی، تب جا کر اس ستون کو قرار آ گیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 1400 آدمی کا لشکر موجود تھا، لیکن پانی نہ تھا، تو تمام لوگ اپنی ضروریات کے لیے عاجز اور مجبور تھے۔ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی زمین پر ٹیک دی، تو اسی وقت اس سے پانی جاری ہونے لگا، تو تمام لشکر نے وضو اور غسل کیا۔ ایک مرتبہ انصار کے آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے اونٹ بہت سرکشی کرتے ہیں اور اپنی پیٹھ پر بوجھ ڈالنے نہیں دیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اونٹوں کے پاس جا کر کہا اور کچھ پڑھا، پھر ان اونٹوں نے کبھی سرکشی نہیں کی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب حیوان آپ کو سجدہ کرتے ہیں، تو کیا ہم بھی آپ کو سجدہ کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر سجدہ کرنا آدمیوں کو حکم ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورتیں اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ ایک مرتبہ ایک اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اپنے مالک کا شکوہ کیا کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ محنت لیتا ہے اور مجھے پیٹ بھر کر کھانے کو نہیں دیتا۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، لہٰذا آپ مجھے اس سے خرید لیجئے یا میری اس سے سفارش کیجئے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کے مالک سے کہا، یا تو اس اونٹ کو بیچ دے یا اس کو پیٹ بھر کر کھانے کو دے۔ ایک دن ایک اعرابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا، آپ کی پیغمبری کی کیا دلیل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ درخت جو میرے سامنے ہے یہ گواہ ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو بلایا، چنانچہ وہ درخت اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر 3 مرتبہ اس درخت نے یہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تب وہ اعرابی یہ حال دیکھ کر فوراً ایمان لے آیا۔ ایک دن ایک اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر عرض کی،
میں جن لوگوں کے بیچ میں رہتا ہوں وہ لوگ عشاء کی نماز نہیں پڑھتے اور عشاء کی نماز سے پہلے ہی سو جاتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو بلایا اور نماز کی ادائیگی کی سخت تاکید فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک لڑکا پیدا ہوا تو اس لڑکے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکے سے پوچھا، اے لڑکے میں کون ہوں؟ اس نے کہا، آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تو سچ کہتا ہے، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے برکت کی دعا کی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مادر ذات گونگے سے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ تو اس نے فوراً کہا، آپ رسول خدا ہیں۔ ایک دفعہ ایک آدمی اپنے بیٹے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا اور کہا، یا رسول اللہ، یہ لڑکا گونگے کی طرح چپ رہتا ہے اور بات نہیں کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑا سا پانی اپنی کولی کا پلایا تو وہ لڑکا فوراً باتیں کرنے لگا اور پھر اتنا بڑا عالم بنا کہ لوگ اس سے تعلیم پاتے تھے۔ غزوہ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں شدت کا درد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے شفا کی دعا کی اور پھر تھوڑا سا لعاب دہن آنکھوں میں لگا دیا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی آنکھوں کو فوراً آرام آ گیا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، اگر آپ میرے بیٹے کو زندہ کر دیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ اس کے بیٹے کی قبر پہ گئے۔ وہاں جا کر آپ نے اس لڑکے کو آواز دی کہ اے لڑکے، کیا تیری خواہش ہے پھر سے دنیا میں آنے کی؟ اس نے کہا نہیں، اور پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تو آخرت کو دنیا سے بہتر پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکے سے فرمایا کہ تیرے ماں باپ نے اسلام قبول کر لیا، اگر تیری خواہش دنیا میں آنے کی ہے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ آ کر رہ۔ اس نے کہا، ماں باپ سے زیادہ مہربان تو میں نے خدا کو پایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک یہودی گوشت میں زہر ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا اور کہنے لگا، اے محمد ابن عبداللہ، میں یہ گوشت آپ کے لیے لایا ہوں، آپ اسے کھا لیجئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھانے کا ارادہ کیا تب گوشت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس گوشت کو نہ کھائیں کیونکہ اس گوشت میں زہر ملا ہوا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے یہودی، اس گوشت میں تو نے زہر ملایا؟ اس یہودی نے کہا، آپ نے سچ فرمایا، لیکن یہ بتائیں کہ آپ کو اس بات کی خبر کس نے دی؟ تو آپ نے فرمایا، اس گوشت نے دی۔ پھر اس یہودی نے آپ سے عرض کی، اگر آپ نبی برحق ہیں تو اس گوشت کو کھا لیجئے، اور اگر زہر کا آپ پر اثر نہ ہوا تو پھر ہم جانیں گے کہ آپ نبی برحق ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اس کا ایک ٹکڑا کھا لیا اور بقیہ اپنے صحابہ کو تقسیم کر دیا، اور سب صحابہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسے کھا لیا، اور اس کی برکت سے کسی پر زہر نے اثر نہ کیا۔ اکثر یہودیوں نے اس معجزے سے دین اسلام قبول کر لیا۔ ایک انصاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میری 4 بیویاں ہیں لیکن اولاد کسی ایک سے بھی نہ ہوئی، یہاں تک کہ وہ سب بوڑھی ہو گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بیویوں کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اس دعا کی برکت سے اس کی بیویوں کا حمل ہوا اور اولاد پیدا ہوئی۔ ایک بار لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ معجزہ طلب کیا کہ اگر آپ روٹی اور سالن کو ہوا پر پکا دیں تو ہم سب آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اس دعا کی برکت سے روٹی اور سالن ہوا سے پکایا گیا، اور پھر سب نے اس کو کھایا اور سارے اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم عیسوی کو اسلام کی دعوت دی تو ان لوگوں نے کہا،
ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تو مٹی کی چڑیاں بنا کر پھونک مارتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو کر اڑ جاتی تھی۔ اگر آپ بھی ہم کو کوئی ایسا معجزہ دکھا دیں تو ہم لوگ آپ پر ایمان لائیں گے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی سی خاک اٹھا کر چڑیا کی صورت بنا کر بسم اللہ پڑھ کر پھونک ماری تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو کر اڑ گئی۔ حدیث پاک ہے، ایک دن ابو جہل ایک یہودی کو اپنے ساتھ لے کر رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے محمد ابن عبداللہ، اس وقت ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، نہیں تو تمہارا سر جدا کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا، کہو کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو وہ یہودی ابو جہل سے کہنے لگا، محمد ابن عبداللہ تو سخت جادوگر ہے، اور جادو جو ہے وہ آسمان پر نہیں چلتا، چنانچہ ان سے کہو چاند کو آسمان پر 2 ٹکڑے کر دیں، تب ہم کو معلوم ہو جائے گا ان کے پاس جادو ہے یا معجزہ۔ بس ابو جہل کے کہنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی انگلی اٹھا کر چاند کی طرف اشارہ کیا تو اسی وقت چاند شک ہو گیا۔ سبحان اللہ! یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور ایک ٹکڑا مشرق کو دوسرا ٹکڑا مغرب کو چلا گیا۔ پھر یہ دیکھ کر ابو جہل بولا، آپ اب ان دونوں ٹکڑوں کو آپس میں ملا دیں۔ چنانچہ آپ نے اشارہ فرمایا تو وہ دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے۔ یہ دیکھ کر وہ یہودی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا اور ابو جہل کہنے لگا، محمد ابن عبداللہ نے ہماری آنکھیں جادو سے باندھ کر 2 ٹکڑے کر دکھائے۔ اب اس کی تحقیق ان مسافروں سے کرنی چاہیے جو رات کو سفر میں تھے۔ چنانچہ لوگوں سے پوچھا گیا کہ فلاں وقت فلاں رات کو کس نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا؟ تو لوگوں نے اس بات کی گواہی دی کہ ہم نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب لوگوں نے اس بات کی گواہی دی تب بھی وہ بدبخت ابو جہل آپ پر ایمان نہیں لایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت عبداللہ ابن مسعود نے ابو جہل کا سر کاٹنا چاہا، اس وقت ابو جہل نے کہا، اے عبداللہ، تم اپنے محمد سے کہہ دو کہ جب سے میں اس کو دشمن جانتا ہوں تب سے میں یہی بولتا ہوں کہ وہ رسول خدا کا نہیں۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب حضرت بلال حبشی نماز کے لیے اذان دیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ سن کر ابو جہل وہاں بھی بولے گا کہ محمد خدا کا رسول نہیں۔ دنیا میں سب سے بڑے 2 کافر تھے، ایک نمرود اور دوسرا ابو جہل۔ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے معجزات دکھائے، لیکن یہ دونوں بدبخت مرتے دم تک اللہ کے رسولوں پر ایمان نہیں لائے۔